وہ بہت لوگوں نے کیا اور بہت فائدہ آیا. اس کے 3-4 عمل ہیں. میں ایک عمل بتاتا ہوں. ایک گلاس پانی لے لے, گلاس پانی دے دے, شیشے کا گلاس, ایک گلاس پانی دے. اس ٹی وی میں دوران پروگرام ایسی گلاس میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے دیکھا, میں بالکل دیکھا. گلاس پانی لے لے, اس پانی میں ٹھنڈا نہ ہو کیونکہ ٹھنڈے پانی سے پسینہ آتا ہے گلاس کو. صحیح. تازہ پانی ہو, تازہ پانی, ٹھیک ہے. اس کو سامنے رکھیں, نیچے سے پکڑیں کہ آپ کا عکس نہ آئے ہاتھ کا. صحیح. آپ نیچے سے پکڑیں. جی یہ دیکھیے, یہ گلاس ہے, یہ ابھی ٹھنڈا ہے, اب اس کا پسینہ آ رہا ہے چونکہ گرمی ہے. یہ دیکھیے, اب میں اس کے اندر دیکھ رہا ہوں, مجھے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے, ہلکا سا دھندلا سا. لیکن اگر میں اس کو ایسی جگہ رکھوں جہاں کوئی چہرہ نہ ہو, دیوار ہو, اور میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, یہاں بھی لطیف الخبیر آ رہا ہے, غور سے سنیے گا. بالکل. یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر, اس آیت مبارکہ کے آخر میں وہی لطیف اور خبیر آ رہا ہے. اس کو پڑھیں. اے مولا تو اگر ابصار نظروں سے پردے ہٹا دے, تیرے لیے کون جانے, پردے تو تو نے دیے ہیں, فرشتے ہیں, جنات ہیں, یا میرے سامنے کوئی. تو اس میں پھر ایسا حیرت انگیز چہرہ نظر آتا ہے. میں ایک واقعہ سنا. ایک اللہ والے درویش تھے, وہ پہلے ایسے لوگ نا شیشی میں پیشاب لاتے تھے اپنا, اسے کاروڑا کہتے ہیں, دور سے دکھاتے تھے, کہتے ہاں ٹھیک ہے یہ مرض ہے. وہ فرمانے لگے میں یہ آیت پڑھ رہا تھا اور ایسے اس کا کاروڑا دیکھا. کاروڑا کہتے ہیں شیشی بوتل کے اندر پیشاب کو. صحیح. دیکھا نا تو دیکھا ایک مور ہے اور مور نے منہ میں سانپ لیا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا سمجھ گیا. میں نے کہا تم نے کبھی مور کھایا ہے؟ ہاں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا مور کی مرغوب غذا سانپ ہے, اس نے اس وقت تازہ سانپ کھایا تھا, اس کی رگوں میں وہ سانپ کا زہر تھا, تو نے مور مارا, گوشت کا پکایا, کھا گیا, وہی بیماری ہے. اب میں تیرے سانپ کے کاٹے کا علاج کروں گا, اس بیماری کا علاج نہیں کروں گا. اور کہا میں نے اس کے سانپ کے کاٹے کا علاج کیا, مایوس سے مایوس مریض ٹھیک ہو گیا. اس آیت کو صرف 11 بار پڑھیے. صحیح. اور غور سے دیکھیے, اگر آپ کو 11 بار میں نظر نہیں آ رہا پھر 11 بار پڑھیں. سچ پوچھیں, حقیقت اور کہانی اس آیت کی, اس کے سامنے حقیقت نظر آ جاتی ہے کہ اس گلاس کے اندر اس کے کئی عمل ہیں. میں نے آپ کو لا تدرک الابصار کا بتایا. یہ آپ کو حقیقت اور ساری حقیقت اس کے اندر پوری ویڈیو کھلے گی اور آپ کو 100% جو آپ دیکھنا چاہیں گے, جو آپ پانا چاہیں گے, آپ کو نظر آئے گی. اور حضرت یہ ایک ہی وقت میں 11 دفعہ کر لیا, نہیں نظر آیا پھر 11 مرتبہ اسی وقت میں کر لینا ہے, پھر اگلی 11 دفعہ. لیکن جتنا اللہ کی ذات پہ توجہ ہوگی, جتنا دھیان ہوگا, اتنا زیادہ یہ چیز اللہ پاک, اصل تو پردے ہٹنے ہیں, اور اللہ پاک نے اپنے امر کل سے اس کے اندر کائنات میں سب کچھ دکھا دینا ہے. اس میں سکرین چلے گی پوری. صحیح. حضرت کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو اس حوالے سے ایک تو استخارہ ہے, کوئی وظیفہ بھی ہے اس حوالے سے, فوری فیصلہ کرنا ہے. اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی. اور اگر یہ بھی آپ کو یاد نہ رہے تو صرف لا خلافہ, بالکل آسان لفظ ہے. ابن سنی ایک حدیث کی بہت بڑی طاقتور حدیث ہے, اس کی روایت ہے لا خلافہ. اگر آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے, رشتہ کروں نہ کروں, کاروبار کروں نہ کروں, یہ عمل کروں نہ کروں, تو بہت کثرت سے لا خلافہ پڑھنا شروع کر دیں, بہت کثرت سے, وضو بے وضو ہر حالت میں. اچھا, لا خلافہ کے اور بہت فائدے ہیں. آپ کوئی خریداری کرنا چاہتے ہیں, گھاٹا نہیں ہوگا, دھوکہ نہیں ہوگا, فریب نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. کچھ لوگ کے سمجھدار ایسے بیلٹ لگاتے ہیں کہ میری کمر میں درد ہے, میرا سب کچھ بک گیا ہے. مفلوق کو بھالو, اللہ نے بہت عقل مند لوگ پیدا کیے ہیں دنیا میں, لیکن یقین جانے اس سے بھی زیادہ یہ ایک بت ہے. سنیں دنیا مکرنا پہ روٹی شکر نال, یہ لیکن لا خلافہ بہت طاقتور چیز ہے. پڑھتے رہنا, مسلسل پڑھتے رہنا سے, وضو بے وضو ہر حالت. اور آپ کے خیال ہی آئے گا جیسے تصور میں اللہ پاک اسی طرف توجہ ڈالے گا, اس طرف دھیان ڈالے گا جہاں آپ کے لیے خیر کی راہیں ہوں گی. بعض اوقات سوتے ہوئے خواب بھی نظر آتا ہے, بعض اوقات چلتے ہوئے خود پوری ویڈیو کھلتی ہے جسے کہتے ہیں جاگتی آنکھوں سے, اور بعض اوقات تصور کی کیفیتیں اس طرف مائل ہوتی ہیں. آپ چلنا چاہیں گے اس طرف,
طاقتور کائنات کا نظام کہے گا نہیں اس طرف جانا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی ایسا وظیفہ جو بیماریاں جن کا علاج دریافت نہیں ہوا، لا علاج بیماریاں، بڑی بیماریاں جن پہ ابھی تک اس طرح سے ریسرچ نہیں ہو سکی، اس کے لیے وظیفہ بتائیے گا۔ ہر لا علاج بیماری ایک بہت بڑا مقول ہے، عالج الامراض بعقاقیر ملک ہی، اپنی بیماریوں کا علاج اپنے علاقے کی جڑی بوٹیوں سے کرو۔ اور اس وقت سائنس، پوری دنیا کی سائنس اس پہ آ رہی ہے اور آ چکی ہے۔ آپ کوئی بھی لا علاج بیماری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لا علاج بیماری ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں، اس کے لیے ایک طبی ٹوٹکا بتاؤں گا، ایک روحانی ٹوٹکا۔ یا اللہ یا سلام، یہ ایسا مبارک لفظ ہے، اگر کوئی چند افراد مخلصین ہوں، مخلصین پیسے دے کے نہیں، اس کا سوالات کر لیں اس مریض کے ارد گرد بیٹھ کر، یا کوئی دنیا کی کس کونے میں جس کونے میں دعا تو طاقتور پہنچتی ہے، یہ دعا ہی تو ہے جی۔ تو یا اللہ یا سلام اگر سوالات کر لیا جائے، کوئی بھی لا علاج مرض ہے، مریض ہے، اللہ پاک راحت، صحت اور شفا عطا فرماتے۔ ایک سوالات کر لیں، دو کر لیں، تین کر لیں، صحیح، یا اللہ یا سلام۔ دوسرا ایک ٹوٹکا ہے ریٹھا، یہ ریٹھا، جی جی، اس کی گٹھلیاں نکال لیں، اس کا چھلکا ہو اور گوند سہانی نہ ہو، مورنگا اس کی گوند سہانی نہ ہو، مورنگا جو ہوتا ہے، جی جی جی، مورنگا کی گوند سہانی نہ ہو، اور تیسری چیز ہے دیسی اجوائن ہو۔ بس یہ تین چیزیں ہیں، آپ تینوں ہم نظر لے لیں، ان کو باریک پیس لیں، کیپسول بھر لیں، گولیاں بنا لیں۔ کیپسول بھریں گے تو بعض اوقات پھٹ جاتے ہیں دوا کی طاقت سے، گولیاں بنا لیں، 2 گولی نہ بنائیں تو ایک چٹکی اٹھا کے کھا لیں۔ دنیا کا کوئی مریض یا مرض ہے، ہمارے طب میں بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے تشخیص کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوائیں جا کے نشانے پہ لگتی ہیں۔ یہ میں 2 دوا بتا رہا ہوں، اگر ہم وزن چٹکی دن میں 3-4 دفعہ، دن میں 3-4 دفعہ، بیماری زیادہ ہے گھنٹے کے بعد، بچہ ہے چٹکی تھوڑا کر دیں، اس سے بچہ ہے کالی مرچ کر دیں۔ میں نے آج تک خطا نہیں دیکھا، چاند ہفتے استعمال کریں۔ بالکل صحیح۔ حضرت درود ابراہیمی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور فوائد کیا ہے؟ درود ابراہیمی کے آخری 2 نام ہیں انک حمید مجید۔ اللہ پاک کا جو نظام ہے، آخری 2 مبارک اسماء حسنہ ہیں درود ابراہیمی میں۔ اس میں زمزم کا جو چشمہ ہے وہ کعبہ کے ساتھ ہی نکل رہا ہے۔ پہلے زمزم کا کنواں کعبے کے ساتھ ہوتا تھا، میں نے وہ بھی دیکھا کہ نیچے اتر کے سیڑھیوں سے اور پانی بھرتے تھے، کنواں شیشے میں نظر آتا تھا۔ اب مجمع بڑھنے سے کنواں نیچے ہے۔ زمزم کے چشمے میں جو روایات آتی ہیں مستند ثبوت کے ساتھ، اللہ کے 2 نام ہیں، انہی 2 ناموں سے چشمہ نکل رہا ہے، یا حمیدو یا مجیدو، جس کو درود ابراہیم میں انک حمید مجید۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، SHO ریٹائر ہوئے، بہت نیک شریف آدمی تھے، کہتے میں نے 1971 کی جنگ میں ایک جگہ قید ہو گیا، تو ہر طرف گولیاں آ رہی تھی، میرے ساتھ فورس تھی، اس وقت میں چھوٹا تھانے دار تھا، میرے پاس کچھ نظر نہیں آیا، میں کیا کروں؟ کہا میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ انارکلی میں ایک جگہ ہے، وہاں وہ رہتے تھے، تو کہا میں نے درود ابراہیمی بتایا، اپنے ساتھ فورس تھی ان کو بھی، 5-10 افراد تھے سارے، کہا کہ بس درود ابراہیمی کی طاقت یہ تھی کہ گولیاں ہم سے آ کے یوں ہو جاتی تھیں، یوں ہو جاتی تھیں، دائیں ہو جاتی تھیں، بائیں ہو جاتی تھیں، اوپر نیچے، کوئی ایسی طاقتور ڈھال تھی جو ہم سے گولیوں کو ہٹا رہی تھی۔ دیکھیں سارے درود نور ہیں، آخر یہ درود اتنا طاقتور تو ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ نماز کی اتحیات میں یہی درود چاہیے۔ بالکل ایسے اس کے اندر طاقت اور تاثیر کے منبع ہیں، پیٹرن ہے، حیرت انگیز دنیا ہے، اور حیرت کا جہان ہے اور تاثیر کا جہان۔